شاہ صاحب یہ اگر ہم بات کریں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے چلیں بائیڈن انتظامیہ والی ہی پالیسیز لے کر چلیں گی کاملا ہیرس، ان کو تو آزما لیا اس پارٹی کو. ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جتنے وہ انسرٹنٹی ان کے حوالے سے پائی جاتی ہے ان کی ذات کے حوالے سے، تو کچھ معاملات وہ بہتر کریں، ایٹ لیسٹ سیز فائر ہی ہو جائے تاکہ جو انسانی جان ہے وہ تو وہاں پر سیف رہیں، یہ والے معاملات ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سلائٹ بہتری آ جائے، شاید سلائٹ پیس آ جائے وہاں پر ٹرمپ اگر آتے ہیں تو؟ دیکھیں، میرے خیال میں اسرائیل کے اوپر امریکن فورن پالیسی بالکل واضح ہے. جیسے کہ وہ فیڈرل کاسٹرو سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو اسے کہا جی ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں ایسے ہیں جیسے کہ ایک جوتے کے اندر کبھی ایک پاؤں آپ ڈال دیں اور کبھی دوسرا پاؤں ڈال دیں. تو میرے خیال میں کوئی فرق پڑا نہیں. جیسے میں پہلے بھی کہا کہ شاید جو زائنسٹ لابیز کی جی بالکل ایک ہی ہے، اور میرے خیال میں شاید اسرائیل کے حوالے سے بالکل وہ شاید بے بس رہیں گے. اور دوسرا دیکھیں، امریکن فورن پالیسی جو ہے وہ شاید اس کی چینجز بڑی کم ہوں گی، چاہے جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا، چاہے وہ ٹرمپ آتا ہے یا کاملا ہیرس آتی ہیں، کیونکہ میرے خیال میں وہ ڈیسائیڈڈ چیز ہے. جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے شاید اس کے اپنے بھی آداب ہیں. اب یہ آبویسلی ایک چیز ہے کہ کانگریس اور اسٹیبلشمنٹ اور پینٹاگان کے درمیان ہمیشہ سے مختلف چیزوں کے اوپر کانفلکٹ رہا ہے. دیکھیں آپ یہ کہ سینٹ کام کی جو پالیسیز ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے رہی ہے وہ اس لحاظ سے جنگوں کے خلاف رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں باقاعدہ ان کی جو نیوز وائرز ہیں یا اس کے جو ہم کہتے تھے پراکسی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ ہمیشہ پیس اور اس سائڈ کی ایشوز کو زیادہ فوکس کرتے رہے ایز کمپیریٹولی آپ کے جو دوسرے ان کے آؤٹلیٹس ہیں، وائس آف امریکہ ہو گیا، یا جو جنگ کو پروموٹ کرنے والے تھے. تو یہ اوورال اگر دیکھا جائے میرے خیال میں امریکن فورن پالیسی کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی. اگر ٹرمپ جیتتے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کانفلکٹ کو وڈرا کریں، کیونکہ فرسٹ امریکن اپروچ کے حساب سے وہ آگے چلنا چاہیں گے، وہ اکانومی کو بہتر بنانا چاہیں گے. اور میرے خیال میں جو انڈیو اسپینڈنگ ہے آن کانفلکٹس وہ اس کو وڈرا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مجھے ایک چیز چینج نظر آتی ہے. بائیڈن کی جو پارٹی ہے وہ آپ دیکھیں اگر کاملا آتی ہیں تو شاید وہ کنٹینیویشن ہوگی اور وہ کوشش کریں گے کہ کانفلکٹ ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ زیادہ تر چلتی رہے، کیونکہ امریکن ہمیشہ چاہتے رہے پراکسی وار. جو آخری چیز میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن اگر وڈرا کرتا ہے ٹرمپ اپنے جو کانفلکٹ ریلیٹڈ جو امریکن پالیسی ہے اس کو وڈرا کرتا ہے، تو اس پہ یہ ہوگا زیادہ تر اکانومی کے اوپر فوکس ہوگا، انڈیا ریلیشن، کاؤنٹر چائنا ریلیشن، اور پھر یوکرین آبویسلی رشیا کے اوپر ان کا فوکس زیادہ رہے گا. تو یہ اوورآل ایسی چیزیں جو کہ میرے خیال ہے امریکن یوتھ چاہیں گے کہ انڈیو وارز ان کے لیے بہت زیادہ ڈسٹرکشن لے کے آئی ہیں، چاہے وہ افغانستان تھی، چاہے وہ ویتنام تھا، چاہے وہ عراق ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک ایج دے سکتا ہے ٹرمپ کو، اور یہ ایک پالیسی شفٹ ہمیں نظر آئے گا. لیکن اوورآل میرے خیال میں اسرائیل کے حوالے سے امریکن پالیسی ہمیشہ یہی رہے گی، اور وہ کبھی بھی زائنسٹ لابی کو خفا نہیں کر سکتے، چاہے وہ فلسطین فلیٹ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب، رشیا چائنا جس طرح سے ابھی یہ احتشام صاحب بات بھی کر رہے تھے، ایک بلاک بھی بن رہا ہے، اور دونوں کے معاملات میں جو جتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ یو ایس والے معاملات، تو یہ کس کو دیکھنا چاہتے ہوں گے وائٹ ہاؤس میں؟ ان کے لیے سوٹیبل کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امریکہ جو ملک ہے اس کی اگر آپ پالیسیز اور پلاننگ کو دیکھیں تو امریکن حکومتوں کے تبدیل ہونے سے، چاہے ریپبلکن آئے چاہے ڈیموکریٹس آئے، ان کی جو نیشنل پالیسیز ہوتی ہے، بڑی نیشنل پالیسیز، جس کو سپروائز کرتا ہے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی. یہ وہ ادارہ ہے، اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ جو پورے امریکہ کی اہم ترین پالیسیز کو کنٹرول کرتا ہے. اور اس کے نیچے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، CIA ہے، لوئر ہاؤس ہے، اپر ہاؤس ہے، یا آپ کے پینٹاگون ہے. جو مین ہے وہ امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی ہے. اور ان کا انٹرسٹ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے فورن پالیسی پہ لے لیجیے گا تو اسرائیل کو فل سپورٹ کریں گے، جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ ان کی حکومتوں سے تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور رہی بات کہ فورن پالیسیز کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ ہوگا کہ وہ سپر پاور ہی رہے، چائنا کو کنٹرول میں رکھے، رشیا کو کنٹرول میں رکھے. تو ان دونوں کے لیے، دونوں ممالک کے لیے، کوئی بھی ٹرمپ آ جائیں یا کاملا ہیرس آ جائیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جی ہمارے حوالے سے کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی، نہ مسلمانوں کے لحاظ سے، نہ فلسطین کے لحاظ سے، نہ اسرائیل کے لحاظ سے، یوکرین کی حوالے سے. اچھا، میں ایک یہاں پہ کوٹ کر دوں جو آپ نے سوال کیا تھا. لیکن ٹرمپ نے جو ہے نا ایک بڑا وعدہ کیا تھا، جس میں سے ایک تو پورا کیا. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے دور میں کہ جی میں جتنے بھی دنیا کے ممالک میں
امریکن فوج ہے ان سب کو وڈرا کر لوں گا. ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ ہم ان ملکوں کی ٹھیکیداری کریں. ایک اسٹیٹمنٹ ان کا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جنگوں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں. ایون کہ یوکرین کے حوالے سے واضح بیان ہے. کیملا اور اس کا کیملا کہتی ہیں کہ ہم وہاں جنگ جیتیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہم رشیا کے ساتھ بات کر کے 24 گھنٹے کے اندر مسئلہ نکالیں گے. تو لیکن لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا افغانستان پہ تو انہوں نے کام کیا اور جنگوں کو جو ہے وہ ختم کیا. لیکن جو دنیا کے مختلف ممالوں میں امریکن جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے فوجی نہیں کر سکے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی کا انٹرسٹ تھا. اب جو امپورٹنٹ ووٹ جو پڑیں گے ان کو وہ انٹرنیشنل ایشوز پہ نہیں پڑیں گے. چلے فلسطین اور اس پہ تو آ جائیں گے, لیکن جو مین پڑے گا وہ ڈومیسٹک ایشوز ہے, خاص طور پہ امیگریشن کا ایشوز ہے, ہیلتھ کا ایشوز ہے جس کے اوپر آتے ہیں, عمل کا آ رہا ہے, معیشت کا ایشوز ہے, بے روزگاری کا ہے, ٹیکس کے ایشوز ہے. یہ وہ ایشوز ہے جس کے اوپر پبلک جو ہے وہ خاص طور پہ سوئنگ جو ساتھ آپ کے جو ریاستیں ہیں وہ موو کریں گی. اور یہی وہ ریاستیں ہیں جو ان ایشوز کو دیکھتی ہیں. اور ماضی میں اگر آپ جتنے بھی ریسرچ کریں وہ ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر دونوں کو ووٹس پڑھتے ہیں اور پیچھے ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.